قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادته 12 سنة. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان کو صلاۃ الاوابین اور نماز اوابین بھی کہتے ہیں، خواہ ایک سلام سے پڑھے یا 2 سے یا 3 سے، اور 3 سلام سے پڑھنا یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ اور اگر ایک ہی نیت سے 6 رکعتیں پڑھیں تو ان میں سے پہلی 2 سنت مؤکدہ ہوں گی، باقی 4 نفل۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں ایک ہی نیت سے پڑھے تو ہر 2 رکعت پر تحیات یعنی قاعدہ کرے، درود، دعا اور پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت میں سبحانک اللہم سے شروع کرے۔ ان میں پہلی 2 سنت مؤکدہ ہوگی، باقی 4 نفل۔ یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ بہرحال عام طور پر مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ ان کی کم از کم تعداد 6 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں۔ یہ نماز مستحب ہے۔ مفتحابی قول کے مطابق یہ 6 رکعت مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔ البتہ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کو ملا کر 6 رکعت ادا کرنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اوابین کی نماز کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے، اور اوابین کی 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین کا وقت اس وقت سے ہے کہ جب نمازی نماز مغرب پڑھ کر فارغ ہوں اور عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، یعنی صلاۃ الاوابین پڑھتے ہیں۔ اگر نماز مغرب کے بعد 2 سنت پڑھ کر 4 رکعت پڑھ لی جائیں تو اس طرح 6 رکعت بھی اوابین کہلاتی ہیں، اور اوابین کی 20 رکعت پڑھنا بھی منقول ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 20 رکعت نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اوابین کی 20 رکعت کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ صحیح احادیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کو بھی اوابین کی نماز فرمایا ہے۔
بلکہ ایک حدیث میں سورج گرم ہو جانے کے بعد چاشت پڑھنے والوں کی نماز کو صلاۃ الاوابین فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام معمول 4 رکعت نماز چاشت ادا کرنے کا تھا، اس لیے کم از کم 4 رکعت نماز چاشت ادا کرنا چاہیے اور 8 رکعتیں پڑھنا افضل ہے۔ صلاۃ الاوابین بعد نماز مغرب پڑھی جاتی ہے، یہ 2 رکعتیں ہیں اور 4 بھی ہیں اور 6 بھی۔ 2 رکعت کی فضیلت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو خطیرۃ القدس یعنی جنت میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائے گا۔ 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 رکعت نماز پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے حج پر حج کیا، یعنی ہر 2 رکعت پر ایک حج کا ثواب پائے گا۔ 6 رکعت کی فضیلت پر روایت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور کوئی بندہ 6 رکعت پڑھ لے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کی گناہ بخش دیتا ہے۔ اور 6 رکعتوں کے تعلق سے ایک روایت میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جو صاحب ترتیب ہے یعنی اس کے ذمہ قضا نماز نہیں ہے وہ صلاۃ الاوابین پڑھے، اور جس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں وہ صلاۃ الاوابین کی بجائے قضا نمازیں پڑھے۔ وہ صلاۃ الاوابین کی بجائے قضا نمازیں پڑھے کیونکہ فرض باقی ہوں تو نفل قبول نہیں ہوتا، اور صلاۃ الاوابین نفل ہی ہے۔ حضرت محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان نفل نماز پڑھی تو وہ نماز اوابین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، من صلی بین المغرب والعشاء 20 رکعتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت نماز ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ان نوافل کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ نوافل کے ذریعے قرب خداوندی، تکمیل فرائض، قبولیت دعا، درجات کی بلندی جیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 5 وقتہ نماز کے پابند حضرات بھی صرف فرائض، واجبات اور سنن مکتہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کا مزید قرب اور درجات کی بلندی کے لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔